السلام علیکم جی. گزشتہ ولاگ ہم نے ختم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب اچھے دن نہیں رہے یا اچھے دن نہیں آ رہے. وہ جو ہے وہ طاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی جو مرضی کہتا رہے کہ اچھے دن آئے ہیں، اچھے دن نہیں آئے، برے دن آ رہے ہیں. اور برے دن اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بلیک میل، مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتی رہی ہے. اب اس لیے وہ ان کی بہت ساری حرکتوں سے نظر انداز اوور لک کرتے رہے ہیں. جیسے اگر ہم پہلی افغان جنگ کی بات کر لیں، جب جو روس کے خلاف لڑی گئی، اس وقت پاکستان نے اپنے بہت سارے کام کیے، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. نیگیٹو کام جو ہیں ان میں سے ایک دو کام جو تھے جب افراد نے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیے، ان کے نام تو آپ نے سن لیے ہوں گے، انٹرنیشنل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں اور پاکستان میں بھی گھوم رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کیے. اور قومی سطح کے اوپر ہم نے اپنا نیوکلیئر جو تھا وہ مکمل کیا. چونکہ وہ نیوکلیئر جو تھا ہمارا وہ اپنا جسے کہنا چاہیے چھپ کے کیا گیا تھا، دنیا سے چوری چوری کیا گیا تھا. تو ہم اس کو اس طرح پیسفل مقاصد کے لیے اس لیول پہ استعمال نہیں کر پائے. مثلا ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو استعمال کر کے اچھے بیج جنریٹ کرتے. اس لیول پہ ہم نہیں کر پائے نا. جتنے بڑے ہم ایگریکلچر ہیں، اگر اس کی ریڈیشن کے ذریعے کوئی اچھے بیج ڈیولپ بھی ہوتے ہیں تو وہ مقدار میں اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ نارملی لیبارٹری سے باہر نہیں نکل پاتے، اور کسان تک تو بالکل بھی نہیں پہنچ پاتے نا. عام کسان تک، وہ بڑے بڑے کسانوں تک اگر کوئی آئے تو آئے، جہانگیر ترین جیسے کسانوں تک. لیکن چھوٹے کسان جو کہ 4 ایکڑ سے لے کے 12 ایکڑ تک کے ہیں یا 2 ایکڑ سے لے کے 12 ایکڑ تک ہیں، ان تک وہ بیج نہیں پہنچتا، کوالٹی سیڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میجر ہماری جو انڈر کلٹیویشن ایریا ہے جس سے ویلیو ایڈیشن نکلنی چاہیے وہ نکلتی ہے. ہماری اب تک کی سب سے زیادہ ویلیو ایڈیشن 2 کراپس کے اندر آئی ہے جس کی ایلڈ بڑی ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں، میں ایشو سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں. وہ ایک تو ہے مکئی اور دوسرے ہیں چاول. کور ورائٹیز کورس ورائٹیز ان کو کہتے ہیں، کور ورائٹیز. تو وہ جو کورس ورائٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ویلیو کم لگتی ہے. ان کی ہم ایلڈ لے کے گئے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے لیے بیج بھی ہم نے امپورٹ کر کے ملٹیپلائی کیے ہیں جو کہ ہمیں یہاں سے ملنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، بیماریوں سے محفوظ زیادہ فصل دینے والے بیج جو تھے وہ اسے ہمیں دینے چاہیے تھے، نہیں دیے. کیوں؟ میری یہ رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ہم نے چونکہ مین پروجیکٹ کو ہی اتنا سیکرٹ رکھا ہوا تھا تو اس کو ڈائیورسیفائی ہی نہیں کیا ہم نے. ہم اس کے بعد بم بنانے کے بعد اس کی ڈیلیوری کے اندر کہ ہم اس کو ڈیلیوری کیسے کریں گے، پھر ہم وہ غزنوی اور وہ سارے راکٹ بنانے کے اندر مصروف ہو گئے. نارتھ کورین ٹیکنالوجی ہم نے بے نظیر کے ذریعے منگوائی اور وہ اس کو ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، ریپلیکیٹ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے اندر ہم نے امپروومنٹس اور امینڈمنٹس کی. یہ بات لیکن دنیا نے یہ چیزیں مطلب کہ نیوکلیئر کا پروگرام انہوں نے فرسٹ جو امریکن وار تو نہیں، رشیا وار جو تھی اس کے اگینسٹ افغانستان کی وار جو تھی اس دوران نظر انداز کیا. اور یہ راکٹ والا پروگرام جو تھا یہ انہوں نے نظر انداز کیا. یہ والا جو ہمارا دوسرا تھا ٹرم نا، یہ جو دوسری جنگ ہم نے جو طالبان کو مروانے کے لیے لڑی اس کے اندر نظر انداز کیا. اب کوئی تیسرا ایپیسوڈ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کہ جس کی جو ہم لوگوں کو پیش کریں اور امریکنز کو پیش کریں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پیش کریں، اور وہ ہمارے موجودہ مسائل سے نظر انداز کر دیں یا ہماری موجودہ حرکتوں سے نظر انداز کر دیں. وجاہت مسعود صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ان کو کام تو رہا کوئی نہیں ہے، تو اب وہ ہمارا چنگی طرح رگڑا نکالیں گے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے بلیک میل ہونے والی بات کوئی نہیں تھی. ان کے بہت بڑے بڑے آبجیکٹیوز جو تھے وہ ہم سرو کر رہے تھے، اور ان بڑے بڑے آبجیکٹیوز کو سرو کرتے ہوئے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی جو تھی چلاکیاں
چلاکیاں ہوشیاریاں 2 نمبریاں ان کو نظر انداز کر دیتے تھے، بلکہ الٹا ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے تھے کہ یہ بہت اچھے بچے ہیں. یوں ہمیں IMF تنگ نہیں کرتا تھا، FATF تنگ نہیں کرتا تھا، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک جو تھے یہ ہمیں تنگ نہیں کرتے تھے، اور ان کی طرف سے ہمارا انفلوز جاری رہتا تھا. یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہتا تھا. لیکن اب چونکہ اس کے حوالے سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو ایک ہی طرف گھیر کے لے جاتا ہوں، وہی میں نے پڑھ رکھی ہے کہیں سے. وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو جو ورکنگ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ پڑھنا پڑے گی. پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ایکسٹینڈڈ آرم تھی برٹش اسٹیبلشمنٹ کا، جو اس وقت جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ جو تھی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایکسٹینڈڈ آرمز تھی. اس نے یہاں پہ آ کے جبر کا، استبداد کا اور اس کے ذریعے ریونیو ایکسٹریکٹ کرنے کا، منی کھینچنے کا، لوگوں سے پیسے کھینچنے کا اتنا خوفناک نظام کیا ہوا تھا کہ ملکہ کے خزانے میں جب اتنی صحیح رقم ہر 6 مہینے بعد دھڑام سے گرتی تھی، گڑم کر کے، تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اس کو نظر انداز کیے رکھا. پھر ملکہ نے جب یہاں پہ ترقی کے نام پہ لوٹ مار شروع کی نا، اور تو اس کا ماڈل کیا تھا بھلا، کہ جو ریونیو اکٹھا ہوگا، لینڈ ریونیو جسے کہہ دیں، آبیانہ اور مالیہ، یہ اکٹھا جب ہوگا، اس کو ہماری دیہات کی زبان میں کہا جاتا ہے معاملہ تارن گیا ہوا ہے، معاملہ پے کرنے گیا ہوا ہے، معاملہ جو اردو کا ہے نا معاملہ، اس کا وہ والا کہا جاتا تھا. تو یہ جو آبیانہ مالیانہ یعنی واٹر ٹیکس اور لینڈ ٹیکس جو تھے، یہ جب اکٹھے ہوتے تھے تو یہ ملکہ کے خزانے میں جاتے تھے. اور جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہاں پہ جو ریلوے بچھانے ہیں، آپ نے یہاں پہ جو نہریں کھودنی ہیں، آپ نے یہاں پہ جو ڈاک خانے بنانے ہیں، آپ نے یہی نظام ہے نا جی گورے کا جو وہ ہمیں دے کے گیا ہے. ڈاک خانے کا نظام وہ تو مراد سعید نے خیر تباہ و برباد کر دیا. ریلوے کا نظام وہ تباہ ہو رہا ہے، شیخ رشید نے تباہی کا آغاز کیا ہے اور اعظم سواتی کے ذریعے وہ اپنی پیک پہ پہنچے گا. اور اس کے بعد نہری نظام جو ہے وہ بہت پہلے کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ سارے نظام انہوں نے جو دیے، لیکن اس پہ ملکہ کی طرف سے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے گئے. اس کے لیے مقامی آبادی سے مزید ٹیکسز لیے جاتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا مزید جنریٹ کریں. اب جب آپ گوروں کے لٹریچر کے اندر جائیں تو وہ اس کے یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام نہیں تھا، یہ نظام تھا مغلوں کا. مغلوں نے جب یہاں پہ آ کے ایک اسٹیبلشمنٹ کی، ایک ریاست بنائی، قبضہ کیا اس سونے کی چڑیا کے اوپر، تو انہوں نے یہ کام کیا. لیکن ہمارا پھر کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے کہ پھر مغلوں نے اپنے پچھلوں کے ساتھ جو رابطے تھے نا وہ منقطع کر دیے، وہ لوکلائز ہو گئے، وہ یہیں پہ آباد ہو گئے، یہیں پہ ان کی شادیاں ہو گئیں ہیں، یہیں سے ان کی اولادیں ہوئیں، یہیں پہ ان کے بچے ہوئے، ان کی نسلیں آگے چلیں. اور جب اگلا حکمران آتا تھا تو ان کے بچے بھی مرتے تھے نا اس جنگ کے اندر. وہ یہ ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ہمیں برصغیر کے مسلمانوں کو ہیرو بھی لگتے ہیں. وہ آتے تھے، یہاں کے لوگوں کی پھینٹ لگاتے تھے ان کو، اور پھر یہاں سے ان سے پیسے ویسے لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں لوٹ کے، لیکن میں نہیں کہتا، لے کے جناب اسے جنگ کا جزیہ ہوتا ہے نا، جو جنگ ہارے اسے ادائیگی کرنا پڑتی تھی نا اس دور کے اندر. تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ ایگریکلچر کرنے والے لوگ تھے، تلوار بازی کرنے سے اعتراض تھا ان کا. تو نتیجے کے طور پہ وہ ہر چوتھے، پانچویں، 10ویں سال بھگتتے تھے. کوئی نہ کوئی وہاں سے اٹھتا تھا بھوکا ننگا، تو وہ آ کے یہاں پہ حملہ آور ہو جاتا تھا. یہ انہیں پتہ ہوتا تھا اگلے 6 مہینے کے بعد کراپ آ جانی ہے، یار دیو انہوں جان چھڑاؤ سے دیکھو، تو وہ اس کو دے دیتے تھے. اور وہ جناب یوں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، چھکڑوں پہ لاد کے واپس لے جاتا تھا، اور اگلے 3-4 سال کے لیے سکون ہو جاتا تھا. اور یہ صرف مغلوں کے ساتھ نہیں تھا. یہ نادر شاہ صاحب جو تھے، نادر شاہ ایرانی صاحب جو تھے، وہ تو آتے ہی کامل تباہی کے طور پہ تھے نا. وہ تو دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے تھے نا، اور 3-3 4-4 مہینے تک قتل عام چلتا رہتا تھا. جو بھی گھر سے باہر نکلا وہ جو تھا وہ مارا جاتا تھا. جس گھر سے بھی دھواں اٹھتا نظر آتا تھا، دھواں اٹھنے کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ کھانا پک رہا ہے،
تو اس گھر کو تاراج کر دیا جاتا تھا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ تو خیر ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے جب اپنا کام پرفارم کر لیا اور اس کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے وہ جب واپس گئے تو برٹش سوسائٹی نے ان کو اپنے معاشرے کے اندر کوئی بھی کردار دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ باہر سے فتح کر کے واپس آئے اور جیسے ہی گھر کی دہلیز میں آئے اس کے گلے کے اندر جوتوں کا ہار ڈال کے اور اسے جوتے مارے جائیں، اسے کہا جائے کہ او پچھلے توڑی والے کمرے چل کے اتھے رہنا تو ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلنا۔ یہی حال ان گورے آفیسروں کا تھا جو برِ صغیر کے اندر ڈی سی اور ڈی پی او آج کل ہوتا ہے لیکن ایس پی کے لیول کے اوپر سرو کرتے تھے نا وہ آ کے، تو وہ سرو کر کے واپس جاتے تھے تو ان کو پھر برٹش سروس کے اندر نہیں لیا جاتا تھا۔ اور یہ ان کا یہ جواز تھا کہ چونکہ یہ ان کو غلاموں کے ساتھ ڈیل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو ہمارے ہاں تو کوئی غلام نہیں ہے، برابر ہے، تو لہٰذا ان کو ڈسکارڈ کر دیا جائے۔ تو ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا۔ جو ان میں سے عقل مند ہوتے چلاکو ہوتے تھے وہ یہیں پہ مقیم شکیم ہو جایا کرتے تھے، اپنی ایکسٹینشن لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایکسٹینشن لے لیا کرتے تھے اور یہیں پہ مقیم رہتے تھے۔ انہیں ملکہ کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مزید افسر جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے، تو لہٰذا وہ ان کو ہی ایکسٹینشن دیا جا کرتے تھے، وہ پھر لمبے مال بناتے تھے۔ پھر آپ اگر ان کی فردر فالو اپ پڑھیں تو جب ان کو برطانوی معاشرے سے دھتکار دیا گیا تو پھر وہ کہیں آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی ادھر ادھر چلا گیا۔ برٹش سوسائٹی نے اس کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ روایت رہی، اور یہی روایات جو ہیں یہ امریکہ نے انہیرٹ کر لی گریٹ برٹن سے، جب گریٹ برٹن کا تیا پانچا ہوا ہے۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو شخص اوورسیز سکسیس سٹوری بن کے آ رہا ہے وہ ان کے اپنے معاشرے کے لیے ریمنڈ ڈیوس قابل قبول نہیں ہے، تو جو اوورسیز سکسیس کے اندر ان کا انسٹرومنٹ ہے اس کو بھی جہاز سے گر کے وہ مرنے دیتے ہیں۔ اور کابل 15 اگست 2021 کو، اور جب اگر اس کے لیے جب شور مچتا ہے تو اس کو لے جا کے کسی تیسرے ملک میں، کسی افریقہ میں، کسی پاکستان میں، کسی قطر کے اندر وہ جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر نہیں لے کے جانا چاہتے، وہ انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے کس ملک کے اندر آباد ہونا چاہتے ہیں، امریکہ کا نام نہ لینا، ٹھیک ہے، آپ نے کس ملک میں آباد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پولیوٹڈ لوگ ہیں، یہ ذہنی طور پہ اتنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہماری صحت مند سوسائٹی کے اندر آ کے یہ کینسر بن جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی 2 اوورسیز جو کامیابیاں ہیں، ایک اس نے جو کرش کیا ہے، جو توڑا ہے رشینز کو، ڈسمینٹل کرنا شروع کیا افغانستان سے، اور دوسرا جو انہوں نے رشین کو ڈسمینٹل کرنے والوں کو کرش کیا ہے افغانوں کو۔ ان دونوں کامیابیوں کے اندر ہمارا ایز اے پاکستانی قوم، ظاہر ہے جو ہمارے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ہماری مرضی تو نہیں تھی لیکن ملک تو ادھر ہی کھڑا ہوا تھا، تو وہ اس کا ایک جسے کہنا چاہیے کردار رہا ہوا ہے۔ اور یہ کردار جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ یورپین یونین ہے، وہ نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر وہ نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کا ایز اے کنٹری مکو ٹھاپا جائے گا، اور مکو ٹھاپا جا رہا ہے۔ اور اس مکو ٹھاپنے کے نتیجے میں آپ کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ آپ FATF کی گرے لسٹ سے نکل کے بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے۔ IMF جو ہے وہ کنڈیشن سخت سے سخت ٹائٹ کرتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی بدعملیوں کی، بدعمالیوں کی، وعدہ خلافیوں کی سزا ہے جو کہ 22 کروڑ کے، بلکہ اب تو 24 کروڑ کہنا چاہیے، چلیں 23 کر لیتے، 23 کروڑ کے اس ملک کو بھگتنا پڑے گی۔ خیر یہ تھا آج کا ولاگ، لیکن جانے سے پہلے میرے بہت عزیز، بہت پیارے، میں ان کی نسلوں سے محبت کرتا ہوں، انور مسعود صاحب ہمارے بہت عزیز ہیں۔ میں نے جب لاہور کے اندر ایک ٹی وی کا تجربہ، ایک ریڈیو کا تجربہ کیا، اور اس کے اندر میں نے یہ چیلنج کیا کہ میں میوزک کے بغیر FM ریڈیو چلا کے دکھاؤں گا، تو انہوں نے کہا پھر کیا چلائیں گے؟ تو ہم نے انور مسعود صاحب کی جو شاعری پڑھی ہوئی تھی وہ نکالی، ہم نے کہا ہم یہ چلائیں گے۔
تو انور مسعود صاحب جو ہیں وہ لاہور کی فضاؤں کے اندر بہت عرصے تک گونجے. خاکسار نے کا کمپلیمنٹ تھا ان کے لیے. ان کے صاحبزادے عمار مسعود، اور عمار جو ہیں وہ میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ مارننگ شو کیا کرتے تھے. الفاظ کی ڈیلیوری اور جب ہم ان کے ہاں وہ اخیر ہے. لیکن میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا عاشق ہوں، تو اس لیے مجھے جو لوگ جو ہیں جن کے الفاظ کی ڈیلیوری اچھی ہو، میری اچھی نہیں ہے لیکن جن کی اچھی ہو، مجھے بہت پیارے ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ کالم لکھتے ہیں روزنامہ جنگ کے اندر، اور جو ان کا کالم چھپ جائے وہ بھی، اور جو نہ چھپے وہ بھی ہیں. وہ نہ چھپے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں ہم جیسے دل جلوں کے لیے. اور گزشتہ 5 سال کے اندر انہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ اس کے اندر بہت سارا مصیبت بھی اٹھائی ہے. رات گئے ان کا پروگرام تھا، پی ٹی وی پہ چلا کرتا تھا. وہ جو تھا وہ یوتھیاپے کی بھینٹ چڑھ گیا، لیکن وہ بندہ ڈٹا رہا. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ ابتدائی جو تبدیلی کے عاشقین تھے ان میں شامل تھے، لیکن یہ ان ذی ہوش اور ذی عقل لوگوں میں تھے جنہیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا 2018 سے پہلے ہی کہ ایک کام خراب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہاں سے پلٹ آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو فراز کا شعر ہے نا کہ جو بھی لکھا تپا کے جاں سے لکھا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے پھر کمال کیا. تو ان کالموں کا مجموعہ ہے آیا ہے عمار مسعود صاحب کا. اور عمار مسعود صاحب جو ہیں جتنے اچھے انسان ہیں اس سے زیادہ اچھے نثر نگار ہیں. وہ آپ ان کا کوئی بھی اس میں سے جو بھی کالم اٹھا لیں، وہ لگتا ہے جیسے اس وقت لمحہ موجود میں لکھا گیا ہے، حالانکہ وہ 2-2.5 سال پرانا ہوگا اور آج کے حالات کے اوپر منطبق ہوگا. بہرحال میں الگ سے بھی اس کے اوپر ایک ولاگ کروں گا، لیکن میں نے کہا جلدی میں آپ کو ان کی اس کتاب سے تعارف کروا دیا جائے. کتاب ضرور خریدیے گا یہ والی، اور اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ہم اپنے اس ولاگ کے نیچے پبلشر کا نمبر اور کانٹیکٹ وغیرہ ڈال دیں گے تاکہ آپ کو اس تک رابطہ کرنے میں آسانی ہو. اللہ عمار بھائی کو صحت دے، انور مسعود صاحب کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ہم ان کی آواز سنتے رہیں. اور جو ان کی مزاحیہ شاعری ہے، جو اردو ادب کے اندر ایک نیا اس نے ایک جہد پیدا کی ہے، اور خاص طور پہ مزاح اور طنز کے اندر جو گفتگو کرنا، جبکہ ملک کے اندر ماشاءاللہ بھی ہو ہیں، سوچی پیاں ان کی کریے. ٹھیک ہے تو اور بچپن سے ان کے بہت ساری بنین سے لے کے تے بھولیے مجھے تک ہیں، وہ سارے جو ہے وہ ہم اس دور سے گزرے ہیں جب پنجاب یونیورسٹی کا سالانہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور انور صاحب اس میں تشریف لایا کرتے تھے. اور کیا بات تھی، کیا بات تھی، اور پورا حال جو تھا وہ لہک لہک کے بنین گایا کرتا تھا. خیر جی، یہ تھا آج کے لیے، اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.